آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی کا سلسلہ برقرار ہے، لیکن گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فریقین کو ایک بار پھر سعودی پاکستان اسٹریٹجک سمجھوتا یاد کروایا۔ ہم نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہم نے سعودی عربیہ سے پچھلے سال سپٹمبر میں کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس وقت جو فری کیمپ تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ ہم پابند ہیں اس معاہدے کے تحت۔ اس وقت بھی پاکستان کی بہادر افواج، ہمارا اسکواڈن ایئر فورس کا وہاں موجود ہے۔ جی، اور اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری وزیر اعظم سے فون پہ تازہ صورتحال ڈسکس کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیششکیان کی بھی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی رفتار تسلی بخش ہے۔ ایرانیوں کو ویسے اندازہ ہے کہ صدر ٹرمپ اگلے ہفتے چین جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ابتدائی سمجھوتا چاہتے ہیں، تاکہ اپنے امریکی ووٹروں کو تھوڑا بہت مطمئن کر سکیں اور بیجنگ بالکل ہی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک اور قرارداد لانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کی منظوری کی صورت میں ایران پہ مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں اور آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے رکن ممالک کو طاقت کے استعمال کا اختیار بھی مل سکتا ہے۔ امریکہ یہ مسودہ خلیجی ریاستوں کی حمایت سے تیار کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینے بھی ایسی ہی ایک کوشش کو چین اور روس نے یہ کہہ کے ویٹو کر دیا تھا کہ صرف ایک فریق پہ الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ حالات کی ابتری میں امریکہ اور اسرائیل بھی برابر کے شریک ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، لیکن آج زرار صاحب وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یعنی اقوام متحدہ یعنی گوتریس صاحب خلیج میں آبی سرنگوں کی صفائی، کمرشل جہازوں پہ حملے روکنے اور انسانی امداد کو راستہ دینے کے لیے ایران پہ دباؤ۔ جی بالکل، میں یہاں پہ بندوق نکال کر آپ کو گولی ماروں اور کہوں کہ یار شاہزیب نے مجھے روکا کیوں نہیں۔ ہاں نہیں، بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، اب جہاں تک میں ذرا ریوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے، کل سے لے کے آج تک کم ہی کوئی سعودی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا ایکٹیوسٹ ہے جس نے اس کلپ کو ری ٹویٹ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پر یہ ایک اہم پیغام بھی ہے، کیونکہ اس جنگ کے دوران اگر نمبر 1 اسرائیل کو ہٹا دیں، سائڈ کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، نمبر 1 حملے ہوئے ہیں UAE پہ، اس کے بعد سعودی عرب پر، رائٹ؟ تو میرا خیال ہے کویت پہ زیادہ ہوئے، آئی تھنک چلیں سیکنڈ تھرڈ جو بھی مور اور لیس ایسا ہی ہے۔ تو پوائنٹ از کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایک میسیجنگ کرنا ضروری تھی۔ یہ ہماری ڈپلائمنٹ بھی ڈیورنگ دا سیز فائر ہی ہوئی ہے، جنگ کے دوران نہیں ہوئی، کہ سر نیکسٹ ٹائم آپ نے اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہے۔ کیا ایران اس بات کو سمجھے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے ایران اور سعودی عرب کی کچھ تعلقات میں بہتری آئی تھی، ہم جانتے ہیں۔ ابھی بیجنگ میں عباس عراقچی نے کل بیجنگ میں حالانکہ موجود تھے، لیکن پھر انہوں نے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان سے فون پہ دوبارہ رابطہ کیا۔ اچھا، بیجنگ پہ بھی آتے ہیں، اس بات کو ذرا مکمل کرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ مستقبل میں ایران کی کیا ریجنل پالیسی ہوگی، رائٹ؟ اوبویسلی پریگمیٹک بھی ہوتی ہے، نیشنلسٹ بھی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح پاکستان اور سعودی عربیہ کو تھوڑی سی انشورنس مل جاتی ہے، اور اگر اس کو ترکی میں شامل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے 2 پڑوسی جن کے ساتھ ان کے بارڈر ملتے ہیں وہ اتحاد میں ہیں، پلس سعودی عربیہ، تھوڑی سی انشورنس پالیسی ملتی ہے میری نظر میں۔ ہاؤ لانگ دیٹ گوز آن وی ڈونٹ نو۔ جہاں تک ایران اور سعودی عرب کی بات ہے، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کیونکہ پریس ٹی وی جو ایران کا فورن چینل ہے، یوزولی وہ ایسی چیزوں کو کور نہیں کرتا، لیکن ابھی پریس ٹی وی پر تھوڑی دیر پہ کل پرسوں کی بات ہے، اس میں ویڈیو چل رہی تھی کہ ایرانی حاجی واپس آئے ہیں سعودی عرب سے
اور ان کا کتنا پرجوش استقبال کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں. سعودی عرب اب ہاں جی سوری جب وہ مکہ پہنچے ہیں تو سعودی عرب میں ان کا کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ روٹین کا کام ہے, لیکن اس کو اس طرح اس وقت پر ہائی لائٹ کرنا ہاں تو ایک میسیجنگ بھی ہے. جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے, ایک آخری بات کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بھی بڑھ رہا ہے ایک لحاظ سے میری نظر میں, اور کنسولیڈیشن بھی ہو رہی ہے. پچھلے سال کی بات ہے شاید, جب وہ یمن میں سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل جی کے ساتھ جب جھڑپیں ہوئی تھی اور ان کو وہاں سے نکال دیا تھا پچھلے مہینے کی, جی پچھلے سے پچھلے مہینے کی ایسے کچھ, اچھا اسی سال کی بات ہے. تو وہ بھاگ کے گئے تھے, ایک جزیرہ ہے یمن کے ساحل کے قریب سکوترا, وہ وہاں گئے تھے. تو اگین یہ 2 دن پہلے کیا ہوا کہ وہاں پر ایک سعودی ایئر فورس کا جیٹ لینڈ کرتا ہے, جس میں جو منتخب گورنر ہیں سکوترا کے, ان کو اکمپنی کر کے ان کے محل تک وہ پہنچاتے ہیں. مطلب کہ آپ نے اپنی جو سدرن فلینک ہے اس کو اب مکمل طور پر کور کر دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اب جہاں تک یہ پروجیکٹ فریڈم کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے, بنیادی وجہ اس کی ناکامی یا اس کو مطلب اینڈ کرنا یا پاز کرنے کا, تو وہی آپ کل بتا رہے تھے ہمیں کہ اتنی آپ کے پاس کشتیاں ہی نہیں ہیں, اور جتنی کشتیاں پھنسی ہوئی ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے بھی نکالو گے تو کیا کئی ماہ کئی سال لگ جائیں گے, ایسا کچھ تھا. ہاں ایسا ہی کچھ تھا. نہیں ایک جہاز تو نکالا یار, یہ ایک جہاز نکالا, ایسے نہ کرے. وہ مارکس شپنگ کمپنی ہے, پیچھے کتنے ہیں, کوئی 1500 سے اوپر ہے. چلے قطرے سے دریا بنتا ہے, لیکن اب وہ ڈیم لگ گیا, وہ دریا نہیں بن رہا. تو انٹرسٹنگ 2 آج خبریں آئی ہیں جو تھوڑی سی اور کلوز ملتے ہیں کہ آپ نے کیوں اتنی جلدی پاز کر دیا. ایک ہے NBC میں. NBC کا کہنا ہے کہ اس بار سعودی عرب نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے سے تو کنسلٹ نہیں کیا نا یہ اور پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہوئے, تو ہم آپ کو اپنی ایئر فورس, اپنی ایئر بیسز اور ایئر اسپیس کا استعمال نہیں کرنے دیں گے اس آپریشن کے لیے. یہ ہے NBC کی خبر. اور پھر ڈراپ سائٹ نیوز, جن کی چلیں آپ ریلائی کریں نہ کریں, مڈل ایسٹ پر ان کی کوریج پھر بھی میرے نظر میں قدرن بہتر رہتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ کویت نے بھی کہا ہے کہ سر آئی ایم سوری, زیادہ ہو گیا. اور اگین دیکھیں, انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کوآپریشن کا کیا ہوتا ہے. میزائلز ہمارے پہ برس رہے ہیں, وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اینڈ دین فائنلی شاہ زیب اور وسعت, جب یہ لانچ ہوا تھا تو ہم امریکن حکام سے ہم یہی سن رہے تھے نا کہ بس سر 1 ہفتے کے اندر ایران گھٹنوں پر, محبوب قدموں میں, ایٹسیٹرا رائٹ. ابھی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق CIA نے ایک نیا انالیسس پیش کیا ہے امریکن انتظامیہ کو, تازہ یہ آج کی ہی خبر ہے, انفیکٹ کچھ گھنٹے پرانی کی خبر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, یہ کچھ ہفتوں کی بات نہیں ہے, ایران 4 مہینے آرام سے نکال لے گا. سینکشنز کے ساتھ نہیں, بلاکیڈ کے ساتھ, ناکہ بند. سینکشنز تو کب کی ہیں یار, ناکہ بندی کے ساتھ. اور اینڈ دس از امپورٹنٹ کہ 75% جو جنگ سے پہلے ان کے پاس موبائل لانچرز ہیں وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں, اور 70% جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے, اور جو ملبے تلے تھے اس کو ایکسکیویٹ کر دیا اور نئے میزائل بھی بن رہے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو کوآپریشن ان دی ریجن, اینڈ بی ایران کی ریٹیلیشن کیپیبلٹیز ان خبروں کے مطابق ابھی بھی انٹیکٹ ہیں. جی شاہ زیب. نہیں, میں کچھ ایڈ نہیں کروں گا, کیونکہ کل جو ہم نے بات کی تھی, کل سے آج تک کوئی سگنیفیکنٹ موومنٹ ہوئی نہیں ہے اس پورے قضیے میں. تو جو ابھی آپ نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹل ویٹ اینڈ واچ. ابھی یہ جس طرح چل رہا ہے معاملہ, 2-4 دن اور صبر کرنا ہوگا کہ کوئی, یہ تو چاہے یا نہ چاہے ہمیں کرنا پڑے گا. بیجنگ, ہاں آپ کا کیا خیال ہے یہاں پر وسعت, کہ ایران چاہے گا؟ ایران کی کوشش ہے کہ بیجنگ کم از کم ٹرمپ صاحب جو ہیں خالی ہاتھ جائیں, اس لیے کہ اگر کوئی سمجھوتا ہاتھ میں لے کے جاتے وہ, تو پھر وہ مزید بھی کوئی توقعات باندھ سکتے تھے بیجنگ سے. اچھا, اور یہ دورہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پہلے تو میری آپ کے ساتھ گالم گلوچ ہو, اور پھر میں آپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤں, تو آپ مسکرا کے قبول تو کر لیں گے, چائے بھی پلا دیں گے, لیکن اس سے زیادہ کا کوئی کام ہوگا نہیں. اچھا, ایجنڈا کیا ہے؟ 2 دن رہیں گے وہ بیجنگ میں. کون سے فائنلائز ہوئے ہیں سمجھوتے یا نہیں ہوئے, اس لیے کہ سب سے زیادہ جو معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ تو ہے کرٹیکل منرلز کا. وہ ہوں گی نہیں تو میزائل جو ہیں وہ کیسے تیار ہوں گے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کیسے تیار ہوں گی. تو جو مجھے لگتا ہے کہ
शायद ट्रम्प का भी जी नहीं चाह रहा कि वो जाए। होगा कि वो क्या करने जाए वहाँ, लेकिन ये कि अब दूसरी दफ़ा चीन जैसे मुल्क को रिफ्यूज़ करना थोड़ा सा मसला हो जाता है। इंसल्टिंग है। और देखें अभी अरागची साहब बीजिंग होकर आए हैं या होकर आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो हो सकता है कि ये जो अगर हम आपकी ही थ्योरी को आगे ले जाएं खाली हाथ वाली, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी उनको बताया होगा कि यार जब वो आएगा ना उससे ज़रा पूछ लो कि यार वो तुम्हारी जो जंग थी वो कैसे चल रही है, वो कैसी चल रही है, सब खैर तो है। हाँ। अच्छा, एक और ख़बर जो है अभी मैं चलते चलते स्टूडियो आने से पहले देख रहा था कि अब वाशिंगटन में पेंटागन की हद तक और स्टेट डिपार्टमेंट की हद तक कुछ इस पे स्टडी शुरू हो गई है कि ग्रेजुअली हम मिडल ईस्ट से कैसे विड्रॉ करें। सही। ईरान कहेगा कि जाओ तो वो शायद नहीं जाएंगे, वो अड़ जाएंगे, लेकिन ईरान अगर तहम्मुल का मुजाहरा करे तो इतना मामला डिग्रेड हो चुका है कि अब कोई रोकने वाला भी नहीं होगा उन्हें और कोई रुकने वाला भी नहीं होगा। तो ये एक नेचुरल आउटकम निकल रहा है, और कोई कोशिश करे या ना करे, तो ये एक डेवलपमेंट है कि अब उस पर वहाँ अमेरिका में गौर शुरू हो गया है कि यार अपने एसेट्स को कैसे वहाँ से विड्रॉ किया जाए। सही है, इंटरेस्टिंग। चलें इसके बारे में इतना ही, अब एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ा सा अपने मुल्क पर भी नज़र डालते हैं।